وہ دیر رات گھر لوٹا تھا اور گاڑی کی چابیاں ٹیبل پر رکھتے لاؤنج میں بیٹھا تھا جب کچن سے سسکیوں کی دبی دبی آواز سن کر حیرت سے کچن میں گیا تھا، پر نگاہ پتھر ہو گئی تھی جب میرال کو کچن کے کونے میں بچا ہوا کھانا کھاتے دیکھا جو تھیلی میں فقیروں کے لیے باندھا جاتا تھا۔ میرال نے آواز پر سر اٹھایا، سامنے ہاشم کو دیکھتے اس کی سانس اٹکی۔ ہاشم لالا، پلیز تائی امی کو نہیں بتائیے، بھوک سے چکر آ رہے تھے اس لیے۔ وہ روتے روتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی اسے پتھر کر گئی۔ جس کزن کی شکل دیکھنے سے اسے چڑ تھی، اسے اس حال میں دیکھ کر اسے صدمہ لگا تھا، شدید صدمہ۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے مقابل بیٹھا تو میرال خوف سے آنکھیں میچ گئی، یہ سمجھ کر کے وہ مارے گا، جبکہ اس کی میچی آنکھیں دیکھ کر ہاشم کا دل مٹھی میں بند ہوا تھا۔ جبھی وہ بولا، تم یہ کیوں کھا رہی ہو؟ اس کی آواز میں حیرت تھی، بھوک لگی تھی۔ وہ سر جھکاتے بولی، ہاشم یہ تو جانتا تھا کہ وہ باقی گھر والوں کے ساتھ نہیں کھاتی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ بعد میں بچا کچا کھاتی ہوگی۔ اٹھو، اس کرسی پر بیٹھو، وہ کچن میں رکھے ڈائننگ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ خود وہ فریج کھولنے لگا، لیکن فریج لاک دیکھتے وہ مزید چونکا۔ یہ فریج کس نے لاک کیا ہے؟ تائی امی نے۔ وہ دیوار کا سہارا لیتے اٹھتے بولی، ماما ایسا کیوں کریں گی میرال؟ وہ ناگواری سے اسے دیکھتے بولا۔ میرال چونکی نہیں تھی۔ ہاشم وڑائچ اپنی ماں کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا تھا۔ تم نے کچھ کھانا ہے مزید؟ وہ فون آن کرتے بولا، نہیں میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ میرال بول کر آہستہ آہستہ چلتی باہر چلی گئی۔ ہاشم نے اسے جاتے دیکھا تو فون واپس رکھتے خود بھی چلا گیا۔ یہ وڑائچ ہاؤس تھا۔ قاسم وڑائچ کے دو بیٹے اور دو ہی بیٹیاں تھی۔ بیٹیاں دونوں بیرون ملک تھی۔ ان کا بڑا بیٹا کبیر وڑائچ تھا، جس کی شادی اس کی پسند کی لڑکی مائدہ سے ہوئی تھی۔ ان کی صرف دو ہی بیٹے تھے، ایک ہاشم وڑائچ جو اب اپنے بابا کے ساتھ بزنس سنبھال رہا تھا، دوسرا جاسم وڑائچ جو یونی کے آخری سیمسٹر میں تھا۔ قاسم وڑائچ کے دوسرا بیٹا میر وڑائچ تھا، جس کی شادی ان کی مرضی کے بغیر ان کی کزن سعدیہ سے ہوئی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی میرال وڑائچ۔ میرال کی پیدائش کے کچھ ہی دنوں بعد اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد میرال کی ذمہ داری مائدہ بیگم پر آ گئی تھی، جس پر وہ بہت ناخوش تھی کیونکہ مائدہ کی کبھی میرال کی ماں سے نہیں بنی تھی۔ وہی نفرت پھر میرال کے حصے میں آئی۔ میرال 19 سال سے یہ نفرت خاموشی سے سہ رہی تھی۔ اس گھر میں صرف اس کے دادا ہی اس کے ہمدرد تھے، لیکن قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کا بھی 3 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ مرنے سے پہلے وہ میرال اور ہاشم کی نسبت طے کر گئے تھے۔ تب سے ہی مائدہ نے اس کے ساتھ مزید برا سلوک کرنا شروع کر دیا تھا۔ السلام علیکم، ہاشم ناشتے کی ٹیبل پر آتے بولا۔ وعلیکم السلام، کبیر صاحب اور مائدہ بیگم نے ایک ساتھ جواب دیا۔ ماما کل رات فریج کیوں لاک تھا؟ میرا کچھ کھانے کا موڈ تھا بٹ فریج ہی بند تھا، وہ جوس گلاس میں انڈیلتے بولا۔ کبیر صاحب نے انہیں سخت نظروں سے دیکھا۔ وہ دراصل رات ماما کو چوہے آتے ہیں کچھ کچن میں، اس لیے احتیاطاً لاک کیا تھا، لیکن ماما فریج تو بند ہوتا ہے تو چوہے کیسے گھسیں گے فریج میں؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا، اگر کسی نے اچھے سے فریج بند نہ کیا تو اس لیے لاک لگایا تھا، لیکن اب سے نہیں لگاؤں گی، تمہیں جو جب چاہے ہو کھا لینا میرے بچے۔ جی ماما، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کبیر صاحب نے تعصب سے مائدہ بیگم کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ میرال کچن میں کھڑی ناشتے کے برتن دھو رہی تھی کہ پیچھے آواز آنے پر وہ مڑی۔ سامنے کھڑے وجود کو دیکھتے خوف سے اس کا رواں رواں کانپنے لگا۔ کانپ کیوں رہی ہو؟ کھا تھوڑی جاؤں گا تمہیں۔ جاسم فریج کھولتے پانی کی بوتل نکالتے بولا۔ میرال پلٹتے کانپتے ہاتھوں سے برتن دھونے لگی۔ یہ بھی واش کر دینا۔ جاسم نے اس کے مزید ایک پلیٹ رکھی۔ اچانک اس کے قریب آنے پر وہ ڈر کر پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ جاسم نے تیوری چڑھاتے اسے دیکھا۔ اپنے اور میرے درمیان فاصلہ دیکھو، پھر بھی ڈر گئی۔ وہ میرال سے کافی فاصلے پر تھا، پلیٹ بھی اس کے فاصلے پر ہی رکھی تھی۔ میں اچانک آواز پر ڈر گئی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کیوں ڈرتی ہو، لیکن اب ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ 3 سال پہلے تمہاری قسمت بدل گئی تھی۔ میرے کھلونے سے تم میری بھابھی کے رتبے پر پہنچ گئی ہو۔ اس لیے لہجے میں اچھی خاصی نفرت تھی۔ جاسم بول کر چلا گیا۔ نہ جانے دادا جان نے
کیا سوچ کر اس لڑکی کا رشتہ میرے بھائی کے ساتھ طے کر دیا؟ اس کی قدریں اونچی بڑبڑاہٹ سنتے میرال کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ کمزور اور بے بس آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس گھر میں اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس گھر کے علاوہ اگر اس کے پاس رہنے کو کوئی جگہ ہوتی تو وہ فوراً وہاں چلی جاتی، لیکن وہ تو بچپن سے ہی بد نصیب ٹھہری تھی۔ کہاں مر گئی ہو منحوس میرال؟ تمہاری ماں خود تو مر گئی، تمہیں میرے سر چھوڑ گئی، مائدہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ جی جی تائی امی، وہ اپنے دوپٹے سے ہاتھ پونچھتے بولی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، مطلب کہ وہ بھاگ کر آئی تھی۔ کہاں مر گئی تھی کام چور لڑکی؟ مائدہ اسے گردن کے پچھلے حصے سے پکڑتے بولی، وہ میں پوچھا لگا، بہانے بازی بند کرو، سارا دن اپنے کمرے میں گھسی رہتی ہو کام چور لڑکی۔ وہ اس کی گردن زور سے ہلاتے بولی۔ میرال کے آنسو بہنے لگے۔ ڈرامے بند کرو منحوس لڑکی، وہ اسے چہرے پر تھپڑ مارتے بولی۔ مجھے معاف کر دیں تائی امی۔ میرال نہیں جانتی تھی کہ اس نے کیا غلط کیا ہے جس کی اسے سزا مل رہی تھی، لیکن وہ معافی مانگنے لگی۔ یہ جالے نظر آ رہے ہیں، ان کو اتارو، ایک منحوس وجود کافی ہے میرے گھر میں، وہ کہتی اسے زور سے جھٹکتے چلی گئی۔ جھٹکا لگنے سے وہ نیچے گر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھے رونے لگی۔ اسے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ مائدہ بیگم نے بالکنی کے جس حصے کی طرف اشارہ کیا تھا اس نے وہ کل ہی صاف کیا تھا۔ اس گھر میں کوئی ملازمہ نہیں تھی، مائدہ سارا کام میرال سے ہی کرواتی تھی۔ سیڑھیوں پر کھڑے جاسم کو پہلی دفعہ اس پر ترس آیا۔ وڑائچ ہاؤس کی کنال پر پھیلا ہوا تھا۔ مین ہال میں دو اطراف میں سیڑھیاں بنی تھی۔ دائیں طرف کی سیڑھیاں کمروں کی طرف جاتی تھیں، بائیں طرف کی سیڑھیاں بالکنی اور چھت کی طرف جاتی تھی۔ جاسم شاید چھت پر جا رہا تھا۔ وہ چھت پر جانے کا ارادہ ترک کرتے اس کی طرف بڑھا۔ رونے سے اچھا ہے کہ اچھے سے کام کیا جائے۔ وہ اس سے تھوڑا فاصلے پر کھڑا ہوتے بولا، میں نے کل ہی صاف کیا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتے بمشکل بولی، ماما کا دماغ نہیں خراب جو وہ فضول میں تمہیں مارے۔ میرال آنسو صاف کرنے لگی۔ اس گھر میں کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا تھا۔ آنسو صاف کرتے وہ بمشکل اٹھی اور چلنے لگی۔ 2 قدم چلتے ہی اسے زوردار چکر آئے، وہ گرنے لگی تھی، لیکن رینکنگ کو پکڑتے خود کو بچا لیا۔ جاسم نے آنکھیں گھمائی۔ ماما صحیح کہتی ہیں، ایک نمبر کی ڈرامے باز ہے یہ لڑکی۔ وہ بڑبڑاتے بالکنی میں کھڑا ہو گیا۔ میرال نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ کچھ دیر کھڑے ہونے کے بعد وہ پلٹا۔ اچانک اس کی نظر بائیں جانب اٹھی جہاں تھوڑی دیر پہلے مائدہ نے اشارہ کیا تھا۔ وہاں کوئی جالا نہیں تھا۔ وہ چونکا۔ اس نے پوری بالکنی میں نظر دہرائی۔ کسی بھی حصے میں کوئی جالا نہیں تھا۔ وہ الجھا، یہاں تو کوئی جالا نہیں ہے، پھر ماما نے ایسا کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہو۔ وہ خود کلامی کرتے بولا، رات کے کھانے پر سب اکٹھے تھے، آج کیوں نہیں گئے؟ ہاشم نے جاسم سے پوچھا۔ موڈ نہیں تھا لالا۔ آپ بتائیں آفس کیسا رہا؟ سب ٹھیک ہے، تم جلدی سے اپنی پڑھائی پوری کرو، پھر میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاؤ۔ ضرور لالا، کبیر صاحب مسکراتے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ مائدہ، مینال کہاں ہے؟ کبیر صاحب کی بات سنتے مائدہ بیگم نے مسکراتے تاثرات فوراً غائب ہوئے۔ جاسم انہیں دیکھ ہی رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا کہ جیسے جو کچھ اسے بتایا جا رہا تھا وہ غلط تھا۔ یہاں کوئی ڈرامے باز نہیں تھا، لیکن کوئی ظالم ضرور تھا، اور وہ کون ہو سکتا ہے یہ اس کا دل مان نہیں رہا تھا۔ کچن میں کھا رہی ہوگی۔ کچن میں کھڑی میرال سنتے زخمی سا مسکرائی۔ اسے کھانے کی اجازت ہوتی تو وہ کھاتی۔ کئی سال پہلے اس نے مائدہ بیگم کے منع کرنے کے باوجود کچن میں کھانا کھا لیا تھا۔ جب یہ بات انہیں پتہ چلی تو انہوں نے میرال کو اس قدر مارا کہ اس دن کے بعد سے وہ ہمیشہ بچا کچا کھانا ہی کھاتی تھی۔ کبھی پیٹ بھر جاتا تو کبھی وہ یوں ہی سو جاتی۔ میرال بچے نیچے آؤ۔ کبیر صاحب نے آواز لگائی۔ باہر کیوں بلا رہے ہیں اسے؟ مائدہ بیگم کے چہرے پر صاف ناگواری تھی۔ وہ ناگواری آج کوئی بہت صاف دیکھ رہا تھا۔ جی تایا جان، وہ باہر آتے بولی، یہاں آؤ جی۔ میرال ڈرتی آگے بڑھی۔ مائدہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جاسم یہ سب نوٹ کر رہا تھا۔ اب اسے یقین ہونے لگا تھا کہ اس کی ماں میرال کے ساتھ زیادتی کرتی ہے۔ سارا دن گھر رہنے کی وجہ سے وہ صبح سے ہی میرال اور مائدہ بیگم کو نوٹ کر رہا تھا۔ کھانا کھا لیا بچے؟ میرال نے ڈرتے مائدہ بیگم کو دیکھا۔ انہوں نے ہلکا سا ہاں میں سر ہلایا۔ ان کی آنکھوں میں وارننگ تھی کہ اگر میری مرضی کے خلاف جواب دیا تو ذمہ دار تم خود ہوگی۔ جی جی تایا جان۔ اس کے ہکلانے پر ہاشم نے سر نفی میں ہلایا۔
یہ بات حق لائے بغیر بھی کہی جا سکتی تھی، لیکن اس لڑکی کو مظلوم بننے کا بے حد شوق ہے۔ وہ دل میں بولا، اچھی بات ہے، اب تم جاؤ۔ مائدہ بیگم بولی، جی تائی امی۔ وہ بول کر چلی گئی۔ جاسم اسے روکنا چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اتنا کم کیوں کھا رہے ہو جاسم؟ اچھے سے کھاؤ۔ مائدہ اس کی پلیٹ دیکھتے بولی، جی ماما۔ وہ آہستہ سے بولتے اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ تم نے کھایا کیوں نہیں کچھ؟ جاسم ہاشم نیپکین سے ہاتھ پونچھتے اس کی پلیٹ دیکھنے لگا۔ کھانا پسند نہیں آیا کیا؟ مائدہ بیگم بولی، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دراصل میں نے تھوڑی دیر ہی پہلے کھانا کھایا تھا، اس لیے ابھی بھوک نہیں ہے۔ کیا کھایا تھا تھوڑی دیر پہلے جو تمہیں بھوک نہیں ہے؟ وہ ماما میرال سے کہہ کر پاستا بنوا لیا تھا میں نے۔ اچھا۔ اس کی بات سنتے وہ ریلیکس ہو گئی۔ وہ سب اٹھ گئے سوائے جاسم کے۔ وہ فون نکالتے کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ یہی مت بیٹھے رہنا، جلدی اپنے روم میں چلے جانا، ہاشم بول کر چلا گیا۔ جی لالا۔ ان سب کے جانے کے بعد میرال باہر آئی۔ جاسم کو بیٹھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ برتن لے جاؤں؟ وہ انگلیاں مروڑتے بولی۔ جھوٹ کیوں بولا ہے بابا سے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا کہ کیسا جھوٹ؟ جب کھانا کھایا نہیں تھا تو جھوٹ کیوں بولا؟ نہیں نہیں، میں نے کھا لیا تھا، سچ سچ کہہ رہی ہوں۔ اچھا۔ اس نے سینے پر بازو باندھتے بولا، جی اب برتن لے جاؤ؟ جاسم بولے بغیر پلٹا۔ ایک پلیٹ نکالتے نکالتے اس میں چاول بٹتے وہ پلٹا، یہ ختم کرو میرے سامنے۔ جی؟ وہ حیران ہوئی۔ میں نے کہا یہ پلیٹ ختم کرو۔ میں اتنا نہیں کھاتی، جانتا ہوں، اس لیے تمہاری سزا ہے کہ یہ پلیٹ تمہیں ختم کرنی ہوگی، ورنہ ماما کو تو جانتی ہو نا۔ وہ پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے بولا۔ میرال نے بےچارگی سے اسے دیکھا۔ چاول زیادہ نہیں تھے، اتنے ہی دیکھے جتنے نارملی ایک انسان کھاتا ہے، لیکن شروع سے اسے کم کھانا ملتا تھا، اسی لیے وہ پلیٹ دیکھتے کافی پریشان ہو گئی۔ یہاں بیٹھو اور کھاؤ، وہ کرسی گھسیٹتے بولا۔ میرال خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اگر اس کی بات نہ مانتی تو وہ یقیناً تائی امی کو اس کی شکایت لگا دیتا۔ جاسم دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھتے فون یوز کرنے لگا۔ چاول کھاتے میرال کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کتنے عرصے بعد وہ کسی کا بچا کچا نہیں کھا رہی تھی۔ تشکر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ جاسم نے فون سے نظریں ہٹاتے اسے دیکھا۔ وہ تقریباً آدھی پلیٹ ختم کر چکی تھی۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ کھانا ختم کرتے وہ اٹھی اور برتن سمیٹنے لگی۔ ابھی وہ برتن دھونے کی تیاری کرنے لگی تھی، میرال بابا بلا رہے ہیں، چلو۔ جاسم کچن میں آتے بولا، مجھے کیوں؟ یہ تو وہی بتائیں گے۔ ان کے لاؤنج میں آتے کبیر صاحب نے میرال کو اپنے پاس بلایا۔ وہ جھجکتے ان کے پاس بیٹھی۔ مائدہ اس سے گھور رہی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب ہاشم اور میرال کی شادی کر دی جائے۔ ان کی بات سنتے میرال کے چہرے پر ہوائیاں اڑی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کبیر؟ مائدہ بیگم غصہ کرتے بولی۔ ہاشم بھی ماتھے پر بال ڈالے میرال کو گھور رہا تھا۔ جاسم میرال اور ہاشم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہی جو تم نے سنا مائدہ، ان کی نسبت طے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں، جو کہ بہت عرصہ ہوتا ہے۔ اب ہمیں ان کی شادی کا سوچنا چاہیے۔ لیکن بابا اتنی کیا جلدی ہے؟ ہاشم احتجاجاً بولا۔ جلدی کہاں ہے ہاشم بیٹا، پہلے ہی 3 سال ہو چکے ہیں تم دونوں کی منگنی کو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس مہینے کے آخر میں شادی کی تاریخ رکھ دیتے ہیں، تب تک سارا اور سمیرا ان کی بہنیں بھی آ جائیں گی۔ اتنی جلدی کیا ہے آپ کو میرے بیٹے کی شادی کی؟ مائدہ بیگم تو چلا ہی اٹھی۔ ہمارا بیٹا مائدہ، اور عمر دیکھو 26 کا ہو چکا ہے، وہ ابھی جلدی ہے؟ میرا مطلب اتنی تیاریاں کرنی ہوتی ہیں شادی کے لیے، گھر کی ہی شادی ہے، دلہا بھی گھر کا، دلہن بھی گھر کی، پھر کیسی پریشانی ہو جائے گی تیاریاں۔ میں سارا اور سمیرا کو بھی بتا دیتا ہوں، وہ بھی آ جائیں گی اور تمہاری مدد بھی ہو جائے گی۔ تم یہاں بیٹھی کیا سن رہی ہو؟ اتنی شرم تو ہونی چاہیے کہ اپنی شادی کا سن کر یہاں سے چلی جاتی۔ جی وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ مائدہ، وہ تمہاری ہونے والی بہو ہے، تھوڑا پیار سے بات کیا کرو۔ واہ جی واہ، ابھی وہ آپ کی بہو بنی نہیں اور آپ نے اس کی طرفداری شروع بھی کر دی۔ مائدہ، یہ بابا جان کی خواہش تھی کہ ہاشم کی شادی میرال سے ہو، لیکن بابا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے یا میرال سے شادی نہیں کرنا چاہتے، وہ سخت لہجے میں بولے۔ اب ان کے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر ہاشم اور میرال کی شادی ہو جائے گی تو میرال خوش رہنے لگے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس سے اس بیچاری کی مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔
جیسے آپ کو مناسب لگے بابا جان، ہاشم سر جھکاتے بولا۔ میں پانی پی کر آتا ہوں، ویسے بھی میری شادی کی بات تو ہو نہیں رہی جو میں یہاں بیٹھوں، وہ شرارتی انداز میں بولا اور اٹھ گیا۔ کچن میں میرال برتن دھونے کے ساتھ آنسو بھی بہا رہی تھی۔ تم راضی ہو اس شادی سے؟ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے بولا۔ میرال کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے، پھر وہ دوبارہ اپنا کام کرنے لگی۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ وہ شیلف کے ساتھ ٹیک لگاتے اسے دیکھتے بولا۔ میرال اب بھی خاموش رہی۔ جانتے ہو اسلام میں عورت کی خاموشی ہاں سمجھی جاتی ہے، اس لیے اگر تم راضی نہیں ہو تو چپ نہ رہو، جا کر انکار کر دو۔ دادا جان نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا تھا تو یقیناً کچھ سوچ کر ہی لیا ہوگا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ ابھی تو تم ماما کی کچھ نہیں لگتی، اس لیے وہ تم پر ہاتھ اٹھا دیتی ہیں۔ جب تم ان کی بہو بن جاؤ گی تو شاید وہ تمہیں عزت دینے لگے، اور اگر عزت نہ بھی دیں تو وہ تم پر ہاتھ نہیں اٹھائے گی اور نہ ہی کھانا بند کریں گی۔ وہ بوتل کا ڈھکن بند کرتے بولا۔ میرال نے حیرانی سے اسے دیکھا، مطلب وہ جانتا تھا ماما غصے کی تیز ہیں لیکن دل کی بری نہیں ہے، اس لیے حیران دیکھتے وہ نرم لہجے میں بولا۔ پھر چلا گیا۔ مائدہ بیگم کی مرضی کے بغیر ہی صحیح، لیکن ان کی شادی ہاشم سے ہو چکی تھی۔ ہاشم کا کمرہ پھولوں سے سجا تھا، وہ یقیناً جاسم سے نہیں کیا ہوگا۔ میرال سرخ رنگ کے لہنگے میں ہیوی جیولری پہنے بیڈ پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ کبیر صاحب اور جاسم کو لگتا تھا کہ شادی کے بعد سب صحیح ہو جائے گا، لیکن میرال کا دل کہتا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن سب مزید خراب ہی ہوگا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ہاشم سنہری شیروانی پہنے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک ناگوار نظر میرال پر ڈالتے وہ شیروانی اتارتے صوفے پر پھینکتے واش روم چلا گیا۔ ہاشم کی بے روحی اس کے خدشے کو سچ ثابت کر چکی تھی۔ واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے اس کے آنسو بہے۔ آنسو صاف کرتے وہ بیڈ سے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی چوڑیاں اتارنے لگی، پھر ایک ایک کرتے اپنی جیولری اتارنے لگی۔ اتنے میں ہاشم باہر نکل آیا۔ وہ اب آرام دہ سوٹ میں ملبوس تھا۔ ہاشم کو دیکھتے اس کے ہاتھ تھمے، وہ ایک نظر میرال کو دیکھتے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ میرال اپنے آنسو ضبط کرتے دوبارہ اپنا کام کرنے لگی۔ سنو، اپنا کام مکمل کر کے لائٹ آف کر دینا، لیکن میرے بیڈ پر سونے کی غلطی مت کرنا۔ جی، وہ بس اتنا ہی بول پائی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی فریش ہوتے باہر نکل آئی۔ کمرے میں 2 سیٹڈ صوفہ تھا، وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے علاوہ وہ کہیں نہیں سو سکتی تھی۔ منحوس لڑکی میرے بیٹے کی زندگی میں تو شامل ہو گئی ہو، لیکن میں زیادہ دن تمہیں یہاں رہنے نہیں دوں گی۔ میرال کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی جب مائدہ غصے سے بری اندر آتے اس کے بال کھینچتے دھیمی آواز میں بولی۔ وہ خود پر کافی ضبط کر رہی تھی۔ جیسے ہی گھر سے مہمان گئے وہ بھی فوراً اپنا غصہ نکالنے پہنچ گئی۔ تائی امی چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ آنسو آنکھوں میں لیے بولی۔ درد؟ مائدہ نے مزید کہتے زور سے بال کھینچے۔ میرے سینے میں آگ لگ رہی ہے تمہیں اپنی بہو کے روپ میں دیکھ کر، وہ اسے زور سے دھکا دیتے بولی۔ میں نے کیا کیا ہے تائی امی؟ وہ آج پہلی بار ان کے سامنے بولی تھی۔ زبان چلائے گی میرے آگے؟ سوال پوچھو گی مجھ سے؟ اتنی ہمت آ گئی ہے اب تم میں؟ اس نے بولتے غصے سے پاگل ہوتے اس کا ہاتھ تپتے توے پر رکھ دیا۔ آواز نہ آئے تمہاری۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے بولی۔ میرال اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ لمحے بعد مائدہ نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ میرال نے روتے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ اسے تڑپتے دیکھ کر وہ سکون سے باہر چلی گئی۔ وہ وہی رونے لگی۔ ناشتہ کہاں ہے ماما؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ہاشم آفس جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ جاسم ابھی بھی وہاں آیا تھا۔ کبیر صاحب ابھی اپنے کمرے میں ہی تھے۔ پہلے بھی ناشتہ میرال ہی بناتی تھی، ابھی بھی وہی بنا رہی ہے، لیکن لگتا ہے تم نے اسے زیادہ سر پر چڑھا لیا ہے، اسی لیے تو اس نے میری بات نہیں مانی۔ کیا مطلب ماما؟ ہاشم ماتھے پر بال ڈالے بولا۔ جاسم ٹیبل کے قریب ہی رک گیا۔ بھئی میں کچھ دیر پہلے کچن میں گئی تو وہ بریڈ بنا رہی تھی، میں نے کہا پراٹھے بنا لو، میرا دل چاہ رہا ہے، آگے سے کہتی ہے میرا موڈ نہیں ہے پراٹھے بنانے کا، اگر آپ کو کھانے ہیں تو خود بنائیں۔ مائدہ بیگم کی بات سنتے ہاشم کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا۔ میں ابھی دیکھتا ہوں اسے۔ وہ اٹھنے لگا۔ لالا آپ بیٹھیں، میں بابی کو یہیں بلا لیتا ہوں، جاسم بول کر چلا گیا۔ کچن میں میرال بائیں ہاتھ سے بریڈ فرائی کر رہی تھی، دایاں ہاتھ اس نے نیچے لٹکا رکھا تھا۔ میرال جی؟ وہ آواز پر چونکتے مڑی۔ جاسم کو دیکھتے اس نے فوراً منہ سیدھا کیا۔ اتنی دیر میں جاسم اس کے آنسو دیکھ چکا تھا۔ کیا بات ہے؟ بریڈ کیوں بنا رہی ہو پراٹھوں کے بجائے؟ وہ قریب آتے بولا۔ ویسے ہی اس نے دہرایا۔
تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ ویسے ہی، وہ آنسو صاف کرتے بولی۔ اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کا رنگ ہلکا ہو چکا تھا۔ ماما نے کیا کہا یہ بتاؤ؟ تائی امی نے۔ کچھ نہیں، وہ اپنا کام کرتے ہلکلاتے بولی۔ اپنا دوسرا ہاتھ دکھاؤ۔ میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں یہاں سے، میں ناشتہ لا رہی ہوں۔ جاسم نے کچھ پل اسے گورا، پھر خود آگے بڑھتے اس کی کلائی پکڑتے ہاتھ سامنے کیا۔ اس کا ہاتھ بری طرح جلا ہوا تھا۔ یہ کیسے؟ اسے بولتے ہی اپنا جواب مل گیا تھا۔ باہر چلو، میری غلطی تھی جاسم لالا، پلیز چھوڑ دے مجھے۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر باہر کی طرف بڑھا۔ کبیر صاحب بھی وہاں آ چکے تھے۔ پوچھا اس سے ہاشم؟ مائدہ بیگم ابھی بولنے ہی لگی تھی کہ جاسم بول پڑا۔ ایک منٹ ماما، میرال نے پراٹھے اس لیے نہیں بنائے کیونکہ اس کا ہاتھ جلا ہوا ہے۔ اس نے بولتے اس کا ہاتھ سامنے کیا۔ مائدہ بیگم پریشان ہوئی، یہ سوچ کر کہ اگر اس نے سب کو سچ بتا دیا تو۔ کبیر صاحب پریشانی سے اٹھے۔ ہاتھ کیسے جلا بیٹے؟ وہ پریشانی سے اس کا ہاتھ پکڑتے بولا۔ ہاشم دور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مائدہ بیگم اس کی آنکھوں میں میرال کے لیے پریشانی دیکھتے مزید غصے میں آئی۔ لاپرواہی میں تو اس لڑکی کا کوئی ثانی ہی نہیں، میں دعا لگا دوں گی اس کے ہاتھ پر۔ مائدہ بیگم آگے آتے بولی۔ ماما میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے، لالا ویسے بھی آفس جا رہے ہیں تو میرال بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہے، راستے میں وہ پہلے ہاسپٹل چلے جائیں گے۔ جاسم بولا۔ ہاسپٹل کی کیا ضرورت ہے؟ جاسم ٹھیک کہہ رہا ہے ماما، مجھے اسے ہاسپٹل ہی لے کر جانا چاہیے۔ ہاشم آگے آتے بولا۔ جلدی جاؤ بیٹا۔ مائدہ بیگم کے کچھ بولنے سے پہلے کبیر صاحب بولے۔ ہاشم سر ہلاتے آگے بڑھا اور میرال کے گرد بازو پھیلاتے آگے بڑھ گیا۔ مائدہ بیگم نے مٹھی بھینچی۔ بابا میرے خیال میں ہمیں ایک ملازمہ رکھ لینی چاہیے۔ جاسم ان دونوں کے جاتے ڈائریکٹ کبیر صاحب سے بولا۔ لیکن اس کی کیا ضرورت ہے؟ مائدہ بیگم بولی۔ پیاری ماما، میرال کو چوٹ لگی ہے، وہ اب کام نہیں کر سکے گی، تو پھر کسے کرنے پڑیں گے؟ آپ کو، اور میں نہیں چاہتا کہ میری پیاری ماما کو کام کرنے پڑے۔ جاسم میٹھے لہجے میں ان کے کندھے کے گرد ہاتھ بازو پھیلائے بولا۔ تمہارا ہاتھ کیسے جلا؟ ہاشم گاڑی میں بیٹھتے بولا۔ وہ دونوں ابھی ہاسپٹل سے نکلے تھے۔ وہ میرال کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ مجھے پتا نہیں چلا، دھیان نہیں تھا میرا کام کی طرف۔ دھیان کیوں نہیں تھا؟ وہ نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اسے وہ سوجا۔ وہ بول گئی اس کی شادی کو 10 دن ہو چکے تھے اور وہ 10 دنوں سے اس صوفے پر ہی سوتی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ سے تم بیڈ پر ہی سونا۔ میرال کچھ کہے بغیر باہر دیکھنے لگی۔ رات کے 7 بجے وہ دونوں گھر واپس پہنچے۔ مائدہ بیگم جیسے صبح سے انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ ہاشم کو دیکھتے فوراً اس کی طرف بڑھی۔ تم ٹھیک ہو ہاشم؟ جی ماما میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ انہیں اپنے بازو کے حصار میں لیے آگے بڑھا۔ میرال خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ وہ آفس بھی چپ ہی رہی تھی، کوئی بات تھی ہی نہیں کرنے کو۔ نہ یہ بولی نہ ہاشم بولا۔ وہ تم نے صبح ناشتہ نہیں کیا تھا نا، اس لیے میں فکر مند ہو رہی تھی۔ آفس جا کر کچھ کھا لیا تھا میں نے۔ میرال نے یقیناً بہت تنگ کیا ہوگا تمہیں۔ آئندہ کے بعد نہ لے کر جانا اسے، ساتھ تمہارا کام ڈسٹرب ہوگا۔ ارے ماما جانی کچھ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی میرال بھابی بہت سلجھی ہوئی عورت ہے، مجھے یقین ہے انہوں نے لالا کو بلایا تک نہیں ہوگا آفس میں۔ جاسم لاؤنج میں آتے ان کی بات سنتے ہاشم کے کچھ بولنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ تم چپ کرو، میں اسے اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ اسے چپ کرواتے بولی۔ مائدہ بیگم سے جاسم کا میرال کی حمایت کرنا برداشت نہیں ہوا تھا۔ ہاشم لالا سے پوچھ لے ماما، میری بات ہی سچ ہونی؟ جی ماما جاسم صحیح کہہ رہا ہے، میرال نے بالکل تنگ نہیں کیا اور میں بھی ڈسٹرب نہیں ہوا، یہ تو اچھی بات ہے۔ وہ اس کے علاوہ کیا ہی کہہ سکتی تھی۔ کچھ دن سکون سے گزرے، ہاشم بھی ان کا خیال رکھنے لگا اور مائدہ بیگم نے بھی اسے زیادہ تنگ نہیں کیا تھا۔ گھر میں ملازمہ آ جانے کی وجہ سے اس کا کام بھی آسان ہو چکا تھا۔ وہ پہلے تو جاسم کے بدلنے پر حیران و پریشان تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ اس کا ڈر ختم ہونے لگا تھا۔ اب ان کی شادی کو تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ میرال اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب ہاشم اندر آیا۔ لیپ ٹاپ بیگ ٹیبل پر رکھتے وہ اپنے شوز کھولنے لگا تھا۔ اتنی دیر میں میرال پانی لے آئی۔ ہاشم نے ایک نظر اسے دیکھا اور چپل پہن کر واش روم چلا گیا۔ میرال اس کے رویے پر پریشان ہوئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی، لیکن اسے سمجھ نہ آیا کہ آخر ہاشم کو کیا ہوا ہے۔ صبح تک تو وہ بالکل ٹھیک تھا اور ابھی وہ دوبارہ اجنبی لگ رہا تھا۔ فریش ہوتے وہ باہر نکلا اور باہر جانے لگا۔ ہاشم بات سنے، وہ بولتے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آپ ناراض ہیں؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ ہاشم بتائے تو صحیح، تم نے ماما سے بدتمیزی کیوں کی؟ اس کی بات سنتے میرال حیران ہوئی۔ نہیں، میں اب تم مکر رہی ہو؟
پہلے تم نے ماما سے بدتمیزی کی اور اب میرے سامنے مظلوم بن رہی ہو۔ وہ بولتے تنفر سے اسے دیکھتے آگے بڑھا۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی کافی افسوس ہے اپنی بدتمیزی کے لیے اور میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اس وقت مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا تھا جو میں غصے میں آ گئی۔ وہ دوبارہ اس کے سامنے آتے بولی، تم مان رہی ہو اپنی غلطی؟ وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ جی ہاشم، اس لیے تو اس کے بعد میں نیچے ہی نہیں گئی کیونکہ میں شرمندہ تھی اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی جو میں تائی امی کا سامنا کر پاتی۔ جانتی ہو ماما بھی ناراض ہو رہی تھی کہ تم نے بعد میں معافی نہیں مانگی اور نہ ہی ان کے سامنے گئی ہو۔ میں ابھی ان سے سوری کر لوں گی آپ کے سامنے۔ میرے سامنے کیوں؟ وہ مسکراہٹ دباتے بولا، تاکہ مجھ میں ہمت آ سکے۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے بولی، چلو چلتے ہیں نیچے۔ جی۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ میرال کچھ دیر پہلے آئی کال کے بارے میں سوچنے لگی۔ کچھ دیر پہلے ہاشم ابھی ابھی واش روم گیا تھا جب میرال کو ان کی نئی ملازمہ عفت کی کال آئی۔ جی عفت آنٹی۔ بیٹا ابھی میری بات دھیان سے سنو۔ ہاشم بیٹے کو مائدہ میڈم نے آپ کے خلاف بھڑکایا ہے، یہ کہہ کر کہ آپ نے ان سے بدتمیزی کی ہے اور اس کے بعد سے کمرے میں بند ہے، تو اسی لیے ہاشم ناراض ہیں۔ اب کیا کروں میں؟ وہی جو میں کہہ رہی ہوں، تاکہ آپ کا گھر بچا رہے۔ جب وہ آپ سے اس بارے میں پوچھیں تو آپ مان لیجیے گا کہ آپ نے بدتمیزی کی تھی اور ابھی شرمندہ ہیں، اس لیے نیچے نہیں گئی۔ لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا آنٹی، تو پھر کیوں مانوں؟ بیٹا ماننے میں کیا خرچ ہے؟ لیکن اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا شوہر بھی راضی ہوگا اور آپ کے رشتے پر بھی اثر نہیں پڑے گا۔ جی آنٹی۔ بولتے اس نے کال کاٹ دی۔ اسی وقت ہاشم واش روم سے باہر آیا۔ مائدہ ان دونوں کو ایک ساتھ آتے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہوئی۔ السلام علیکم۔ دونوں نے ایک ساتھ سلام کیا۔ ہاشم نے مرال کے لیے کرسی کھینچی، وہ مسکراتے بیٹھ گئی۔ جاسم نے ہلکی سی سیٹی بجائی، جبکہ مائدہ بیگم نے اپنا اندر لاوا ابلتا محسوس کیا۔ کبیر صاحب خوشی سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے عرصے بعد اپنی بھتیجی کو خوش دیکھتے وہ بھی خوش تھے۔ تائی آئی ایم سوری، ایکچولی مجھے خود نہیں پتا کہ تب مجھے کیا ہوا تھا۔ اگین سوری۔ بھئی کس بات کی معافی؟ کبیر صاحب بولے، وہ دراصل میں نے تائی امی سے ذرا اونچی آواز میں بات کی تھی تو میں کافی شرمندہ تھی، اس لیے معافی مانگ رہی ہوں۔ شوہر کے آنے کے بعد یاد آیا معافی مانگنا۔ ان کی آنکھوں میں ناگواری واضح تھی۔ وہ ہاشم میرا سپورٹ ہے نا، تو ان کی کو دیکھ کر مجھ میں ہمت آ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، ہوں۔ جاسم مصنوعی کھانسنے لگا۔ مائدہ بیگم کے سوائے اب مسکرا دیے۔ پھر وہ بھی زبردستی کی مسکراہٹ منہ پر سجائے میرال کے مسکراتے چہرے کو نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ کھانے کے بعد وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہاشم کمرے سے جڑے اسٹڈی روم میں چلا گیا، جبکہ میرال بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد ہاشم باہر آیا تو میرال کو بیٹھے بیٹھے ہی سوتے پایا۔ وہ مسکراتے آگے بڑھا اور اسے سیدھا کرتے لٹانے لگا۔ اچانک اس کی نظر میرال کے چہرے پر ٹھہری۔ سفید رنگت جو اب سرخی مائل ہو رہی تھی، خوبصورت نقوش اور لمبی گھنی مڑی ہوئی پلکیں۔ اس نے آج سے پہلے کبھی اسے اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ کبیر صاحب کے سمجھانے پر وہ میرال کے ساتھ نرم ہو گیا تھا، لیکن آج پہلی بار وہ اسے خوبصورت لگی تھی۔ احتیاط سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ پیچھے ہٹا، پھر مسکراتے کمبل اسے اوڑھنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے اپنا بیٹا دے دوں گی؟ مائدہ بیگم پچھلے 2 دن سے موقع کی تلاش میں تھی کہ کب انہیں میرال اکیلی ملے اور وہ اسے دبوچے۔ آج اسے اکیلے بالکنی میں دیکھتے وہ فوراً اس کی طرف آئی۔ تائی امی میرال انہیں خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تو منحوس لڑکی، نہ جانے وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب تو پیدا ہوئی تھی، اور اب میرے اتنے قابل بیٹے کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ جیسے اپنے ماں باپ کو کھا گئی، ویسے ہی میرے بیٹے کو بھی مجھ سے چھیننا چاہتی ہو۔ اس کا بازو زور زور سے ہلاتے بول رہی تھی۔ تائی امی آپ کیا بول رہی ہیں؟ میں ایسا کیوں؟ وہ روتے ہوئے بولنے لگی، یہی تو تم چاہتی تھی شروع سے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کر اس گھر کی رانی بن جاؤ۔ تو سن لو کان کھول کے میرال بی بی، میرے ہوتے ہوئے تم اس میرے بیٹے کو دور کی بات اس گھر پر بھی راج نہیں کر سکتی۔ تائی امی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں چپ، بالکل چپ، بکواس نہیں کرنا ورنہ زبان کھینچ لوں گی تمہاری۔ میرال میڈم، میرال میڈم، عفت آنٹی آوازیں لگانے لگی۔ اس کے سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنتے مائدہ نحوست سے اسے دیکھتے اسے زور سے جھٹکا دیتے خود نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ میرال 2 قدم پیچھے ہوئی۔
وہ جان گئی تھی کہ تائی اسے سکون سے نہیں رہنے دے گی۔ میرال میڈم اوپر ہیں؟ تمہیں کیا کام ہے اس سے؟ مائدہ اب اس پر غصہ کرنے لگی۔ عفت کے آنے کی وجہ سے وہ میرال کو کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ وہ دوپہر کے کھانے کا پوچھنا ہے، گھر کی مالکن وہ ہے یا میں؟ آپ وہ سر جھکاتے بولی، تو پھر اس سے کیوں پوچھ رہی تھی؟ کیونکہ کچن کا کام آپ نہیں میرال میڈم کرتی ہیں۔ چلو آپ سے میں جو طے کروں گی وہ بناؤ گی تم۔ وہ آگے بڑھتے بولی، جی میڈم جی۔ میرال اب زیادہ وقت عفت کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ان کی شادی کو 3 مہینے ہونے والے تھے، لیکن مائدہ بیگم نے ابھی تک اسے بہو تسلیم نہیں کیا تھا۔ انہیں جب بھی موقع ملتا وہ لازماً میرال کو بےعزتی کرتی، لیکن عفت کی وجہ سے یہ موقع کم ہی ملتا تھا۔ اس کے اور ہاشم کے رشتے میں بہتری آ رہی تھی، لیکن مائدہ بیگم وقتاً فوقتاً اسے بھڑکانے کی کوشش کرتی تھی، مگر میرال اب اس سب کو اچھے سے سنبھالنا سیکھ چکی تھی۔ یہ بھی عفت ہی بدولت ہوا تھا۔ میرال کی ہاشم سے شادی ہونا اس کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ پچھلے 3 ماہ سے وہ خوش اور مطمئن تھی، لیکن وہ ابھی یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی خوشیوں کی عمر بہت کم ہے۔ وہ سب رات کے کھانے پر اکٹھے تھے۔ لالا اینڈ بابی، میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، جاسم بولا۔ پھر اس نے ایک لفافہ ہاشم اور دوسرا میرال کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ مائدہ بیگم بولی، پہلے وہ دیکھ لیں، پھر وہ آپ کو خود ہی بتا دیں گے۔ تب تک آپ تھوڑا سسپینس تو پیدا ہونے دیں۔ اندر ایک واؤچر تھا۔ یہ ہاشم اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے بولا، آپ دونوں کی شادی کا گفٹ۔ آپ تو آفس کے کاموں میں اتنا مصروف ہو گئے کہ آپ کو اپنا ہنی مون یاد ہی نہیں رہا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ہی آپ دونوں کو ہنی مون پلان گفٹ کر دوں۔ بہت اچھا کیا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ شادی کے بعد تو ویسے بھی ان دونوں کو کہیں جانے کا موقع ہی نہیں ملا، کبیر صاحب بولے۔ جاسم نے فرضی کالر جاڑے۔ اس کی کیا ضرورت تھی جاسم؟ اگر ہاشم چلا جائے گا تو بزنس کون سنبھالے گا؟ مائدہ بیگم بولی، ڈونٹ وری ماما، میری یونیورسٹی مکمل ہو چکی ہے، تو اب سے میں بھی آفس جاؤں گا۔ تو جب تک بھائی واپس نہیں آ جاتے میں اور بابا بزنس سنبھال لیں گے۔ اس کے بعد مائدہ بیگم کچھ نہ کہہ سکی۔ ہاشم بیڈ پر بیٹھا فون یوز کر رہا تھا جب میرال کمرے میں آئی۔ یہاں آؤ، وہ اسے اپنے پاس جگہ دیتے بولا۔ جی؟ میرال اس کے پاس بیٹھتے بولی، آئی ایم سوری میرال، ہنی مون کا خیال مجھے آنا چاہیے تھا، لیکن میں بزنس میں اس قدر الجھ گیا تھا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ کوئی بات نہیں ہاشم، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اس کی بات سنتے ہاشم نے اس کے ہاتھ تھامے۔ ایک بات بتاؤ، تم کبھی کچھ کہتی کیوں نہیں ہو؟ مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب کہ لڑکیوں کی تو فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی، لیکن تم مجھ سے کبھی کچھ نہیں کہتی، کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتی۔ اس کی بات سنتے میرال کو سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا کہے۔ بچپن سے اس نے کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ کوئی اپنا ہوتا تو کہتی نا، دادا جان جو لا دیتے وہ وہی خاموشی سے کھا لیتی تھی۔ مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں، اس لیے میں کچھ کہتی ہی نہیں، لیکن پھر بھی کچھ تو چاہتا ہوگا تمہارا دل۔ مجھے کل ہم جا رہے ہیں، پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ چلو صحیح، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ انہوں نے پہلے لاہور سے اسلام آباد کی فلائٹ لی۔ 1 دن کے سٹے کے بعد وہ دونوں ناردرن ایریاز جانے والے تھے۔ ویسے لاہور کے مقابلے میں کافی ہریالی ہے اسلام آباد۔ ہاشم باہر دیکھتے بولا، وہ دونوں اس وقت ایک گاڑی میں تھے۔ ان کے ٹریول اور سٹے کا انتظام جاسم نے کیا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوتے میرال حیران ہوئی۔ وہ کمرہ کافی کھلا اور لگژری تھا۔ بیگ رکھنے کے بعد وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ باہر کا نظارہ بہت خوبصورت تھا، بہت پیارا ہے یہ سب۔ وہ بے ساختہ بولی، تمہیں پسند آیا؟ وہ اس کے قریب جاتے بولا، جی بہت زیادہ۔ وہ ایک نظر ہاشم کو دیکھ کر دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ اسے ہریالی ویسے بھی بہت پسند تھی۔ دور سے نظر آتی مارگلا ہلز نے اس منظر کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ چلو تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر ہم فیصل مسجد چلیں گے۔ اوکے۔ وہ ہنوز باہر دیکھنے لگی۔ ہاشم مسکراتے نفی میں سر ہلاتے سوٹ کیس کھولنے لگا۔ میرال، مجھے چینج کرنا چاہیے یا یہی صحیح ہے؟ وہ ایک ڈریس نکالتے بولا۔ میرال پلٹتے اس کے پاس آئی۔ باہر تھوڑا ٹھنڈا موسم ہے تو مجھے لگتا ہے آپ کو چینج کرنا چاہیے، یہ ٹھیک رہے گا۔ وہ اسے ہلکے بلو کلر کا ڈریس دکھاتے بولا، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو جو پہننا ہے پہن لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ٹرپ پر بھی تمہاری مرضی کے مطابق ڈریس آپ کریں۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ ڈریس بہتر ہوگا۔ وہ بلیک کلر کی ہائی نیک شرٹ
निकालते बोली। उसके साथ व्हाइट पैंट थी। ओके माई मिसिस, वो बोलकर वॉशरूम चला गया। मिराल भी मुस्कुराते दोबारा खिड़की की तरफ बढ़ी। वो अब बाहर का मंजर एंजॉय करने लगी थी। वो दोनों अब फैसल मस्जिद देखने आए थे। मिराल के अंदाजे के मुताबिक ब्लैक कलर हाशिम पर बहुत जच रहा था। वो दोनों काफी देर वहां घूमते रहे। चार दिन के 4 बजे के करीब वो दोनों अब वहां से निकलते किसी रेस्टोरेंट जाने वाले थे। अब हाशिम गाड़ी ड्राइव कर रहा था। गाड़ी होटल की थी। रास्ते में उसे एक आइसक्रीम वाला नजर आया। आइसक्रीम खाओगी? वो गाड़ी साइड पर रोकते बोला। जी ओके। कौन सा फ्लेवर? वो सीट बेल्ट खोलते बोला। जो आप चाहें। हाशिम ने मुस्कुराते सर हिलाया और गाड़ी से उतरते आइसक्रीम लेने चला गया। कुछ देर बाद वो चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम लेते गाड़ी में बैठा। ये लो, वो उसकी तरफ आइसक्रीम बढ़ाते बोला। वो दोनों आइसक्रीम खाते बातें करने लगे। आइसक्रीम खाने के बाद हाशिम दोबारा ड्राइव करने लगा। फिर दोनों ने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाया और अब उन दोनों का रुख शक्करपड़िया पार्क की तरफ था। मिराल को हंसते खिलखिलाते देखकर हाशिम भी मुस्कुराने लगा। उसे आज पता चला था कि मिराल को नेचर बहुत पसंद है। काफी देर तक वो दोनों घूमते रहे। आज मिराल ने बहुत कुछ नया ट्राई किया था। मैट्रिक के बाद वो घर ही रही थी और मायदा बेगम की बदौलत ना वो अपना बचपन एंजॉय कर सकी और ना ही स्कूल लाइफ। लेकिन अब वो दिल खोलकर अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही थी, ये जाने बगैर कि इन खुशियों का वक्त बहुत मुख्तसर है। एक हफ्ता घूमने फिरने के बाद वो दोनों अब वापस लौट आए थे। वड़ाई छाओ हाउस में आज काफी हलचल सी थी। मिराल को इतना खुश देखकर मायदा बेगम अंदर से जल रही थी। इसी जलन में उन्हें अपने बेटे का मुस्कुराता चेहरा नजर नहीं आया। पहले हम फैसल मस्जिद गए, फिर शक्करपड़िया पार्क, फिर मार्गला हिल्स देखे, फिर हम दामने को गए। सब बहुत खूबसूरत था। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि हम आगे जाएं। फिर हम मरी गए, नारंगगंगा गए। वो सब बहुत प्यारा था। मिराल जासम और कबीर साहब को अपना सफर बता रही थी। उसके लहजे की खनक कबीर साहब को काफी पुरस्कून कर गई थी। वो जब भी मायदा बेगम का मिराल के साथ रवैया देखते तो उन्हें काफी दुख होता। लेकिन अब मिराल खुश थी और यही उनके लिए काफी था। चलो अब तुम दोनों आराम करो, रात के खाने पर मिलते हैं, कबीर साहब बोले। जी बाबा, हाशिम बोलते उठा और मिराल के साथ आगे बढ़ा। माशाल्लाह से हमारा बेटा बहुत खुश है, कबीर साहब मायदा बेगम को देखते बोले। उन्होंने सिर्फ सर असबाद में हिलाया। अब वो क्या चाहती कि उन्हें हाशिम की मुस्कुराहट झूठी लग रही थी और मिराल की मुस्कुराहट से जलन हो रही थी। उन्हें वापिस आए 2 दिन ही हुए थे कि मिराल का बुरा वक्त शुरू हो गया। क्या हुआ मिराल मैडम? इफ़त उसकी पहली पीली पड़ती रंगत देखते बोली। वो मुझे शायद फूड पॉइजनिंग हुई है। जो भी खा रही हूँ वो वॉमिट हो जाता है। कब से हो रहा है ऐसा? कल रात से। इफ़त उसकी बात सुनते मुस्कुराई। आज जब हाशिम साहब आए तो उसके साथ हॉस्पिटल जाइएगा। मुझे लगता है कि आप अमीन से हैं। सच में? मिराल पहले तो हैरान हुई, फिर खुशी से मुस्कुराते हुए बोली। जी, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि आप बहुत जल्द इस घर में एक नन्हा सा मेहमान आएगा। मिराल बेसाख्ता मुस्कुराई। मैं हाशिम को कॉल करती हूँ अभी। वो बोलते किचन से निकली और अपने कमरे की तरफ बढ़ी। सीढ़ियाँ चढ़ते वो अपने कमरे में जाते, फोन उठाते कॉल मिलाने लगी। अचानक उसके हाथ से किसी ने फोन खींचा। मिराल माहिदा बेगम को देखते परेशान हुई। ताई अम्मी, मुझे क्या कहा था तुमसे कि मेरे बेटे से दूर रहना? जाने से पहले कहा था ना, या नहीं कहा था? ताई अम्मी, बात तो सुने, तुम्हारी सुनो। 2 दिन से मेरा दिल जल रहा है तुम्हें देखकर। दिल चाह रहा है कि अभी तुम्हारी जान ले लूं। वो उसे जोर से धक्का देते बोली। मिराल नीचे गिरी। उसने बैठते अपने पेट पर हाथ रखा। उसका बच्चा ठीक था, ये सोच आते उसने शुक्र अदा किया। वो उठने लगी लेकिन मायदा ने दोबारा उसे बाजू से पकड़ते नीचे फेंका। उसका निशाना उसका चेहरा था। अभी ये लग रहा था कि हाशिम उसके खूबसूरत चेहरे की वजह से उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ है। मिराल पेट के बल जमीन पर गिरी थी। उसके माथे से भी खून बहने लगा था, लेकिन पेट में उठते शदीद दर्द से उसे कुछ सोचने ही न दिया। वो पेट पकड़ते चीखने लगी। उसकी चीखें मार सुनते मायदा बेगम होश में आई।
اس کی اس قدر بلند چیخیں سنتے وہ تھوڑا گھبرائیں، اتنے میں اسے عفت کی آواز آئی، میرال میڈم، میرال میڈم۔ وہ بولتے کمرے میں داخل ہوئی۔ عفت دیکھو ذرا اسے، وہ گر گئی تھی اور اب چیخ رہی ہے۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے بولی۔ میرال کو پیٹ پکڑے دیکھ کر وہ فوراً اس کی طرف بھاگی۔ میڈم صاحبہ جلدی سے گاڑی نکلوائیں، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ اتنے روز زور سے نہیں گری کہ ہاسپٹل لے جانا پڑے۔ میڈم صاحبہ، میرال میڈم امین سے ہیں اور ابھی وہ پیٹ کے بل گری ہیں۔ وہ میرال کو اٹھاتے بولی۔ میرال اب بھی نیم بے ہوشی میں ہلکا ہلکا سسک رہی تھی۔ مائدہ کو وہیں کھڑے دیکھ کر وہ خود آگے بڑھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے امین سے ہونے کی خبر سنتے اس کی رنگت سفید پڑی۔ میرال کے ہاسپٹل ہونے کا سنتے ہاشم، جاسم اور کبیر صاحب تینوں جلدی سے ہاسپٹل پہنچے۔ ایمرجنسی کے باہر انہیں عفت کھڑی نظر آئی۔ کیا ہوا میرال کو؟ ہاشم تیزی سے آگے بڑھتے ان کے قریب آتے بولا۔ پھر جاسم اور کبیر صاحب بھی اس کے قریب آئے۔ پتہ نہیں جی، میں نے بس ان کی چیخیں سنی تھی۔ جب میں کمرے میں گئی تو میرال میڈم زمین پر گری تھی اور مائدہ میڈم ان کے قریب کھڑی تھی۔ جاسم نے مائدہ کے نام پر آنکھیں میچی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میرال کیسے گری تھی۔ زیادہ تو نہیں لگی اسے، جاسم بولا۔ پتہ نہیں صاحب، یہ تو ڈاکٹر ہی بتائیں گے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلے۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم آپ کا بچہ نہیں بچا پائے۔ بچہ ابھی 2 ویک کا تھا، اس لیے ہم اپنی کوششوں کے بعد بھی اسے نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہاشم بے ساختہ لڑکھڑایا۔ وہ باپ بننے والا تھا، یہ اسے پتا بھی تب چلا جب اس کا بچہ ہی چلا گیا۔ عفت نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا۔ کبیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ڈاکٹر ایکسکیوز کرتے چلا گیا۔ جاسم نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے ماما؟ ان کا مداوع کون کرے گا اب؟ وہ دل میں بولا۔ پھر آگے بڑھتے ہاشم کو تسلی دینے لگا۔ کبیر صاحب بے آنسو پہنچتے ہاشم کی طرف بڑھے۔ 25 سالہ ہاشم وڑائچ اپنے باپ کے گلے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اولاد کا غم ہوتا ہی ایسا ہے، اچھے اچھوں کے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ جاسم اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے مائدہ بیگم کو کال کرنے لگا۔ 1 دن بعد میرال کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ جب اسے اپنے بچے کے بارے میں معلوم ہوا، وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ ہاشم نے رو کر اپنا دل ہلکا کر لیا تھا، لیکن پہلی بار میرال نے اپنی آنکھیں نم نہ ہونے دی۔ عفت نے کافی کوشش کی کہ میرال اپنے اتنے بڑے غم پر آنسو بہائے، لیکن وہ تو ایسی ہو گئی جیسے ایک بے جان لاش۔ گھر آتے اس کا سامنا مائدہ بیگم سے ہوا۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ ماما، میرال کیسے گری؟ ہاشم بولا۔ ہاشم کے ساتھ میرال بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ والے صوفے پر جاسم اور کبیر صاحب بیٹھے تھے۔ سنگل صوفے پر مائدہ بیگم بیٹھی تھی۔ تم بھی جانتے ہو یہ بہت لاپرواہ ہے، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے گر گئی اور اتنا نقصان کروا لیا اپنا۔ میرال خاموش نظروں سے مائدہ کی صفاقی دیکھ رہی تھی، جو اس کے بچے کی جان لینے کے بعد بھی جھوٹ بول رہی تھی۔ مجھے گرانے والی یہ عورت تھی، یہ چاہتی تھی کہ اگر میرا چہرہ داغدار کر دیں تاکہ ان کا بیٹا مجھے ناپسند کرنے لگے، میرال بولی۔ اس کے لہجے میں اجنبیت تھی۔ ہاشم اور کبیر صاحب اس کی بات سنتے شوق ہوئے، لیکن جاسم کو پہلے ہی اندازہ تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے بیٹا، میں ایسا کیوں کروں گی بھلا؟ وہ ہاشم کو دیکھتے بولی۔ میرال سوچ سمجھ کر بولو، میں مانتا ہوں ہمارا دکھ بڑا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میری ماما پر الزام لگاؤ۔ میں الزام لگا رہی ہوں، اور یہ عورت کیا جو کر رہی ہے، جو کرتی آئی ہے، آپ کو کبھی نظر نہیں آیا؟ یہ عورت مجھے کبھی خوش نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میری اولاد کو مار دیا اس نے۔ قاتل ہے یہ میری خوشیوں کی، میری اولاد کی، میرے سکون کی۔ وہ ایک دم کھڑے ہوتے چیختے ہوئے بولنے لگی۔ کئی گھنٹوں سے رکے آنسو اب بہنے لگے تھے۔ مائدہ بیگم کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا بولے۔ میرال بکواس بند کرو، ہاشم کھڑے ہوتے سخت لہجے میں بولا۔ میں بکواس نہیں کر رہی ہاشم، آپ اپنی اس ڈائن ماں کا اصلی روپ نہیں دیکھ رہے۔ یہ ڈائن ہے جو پہلے میری ماں کو، پھر میری خوشیوں کو اور اب میرے سکون کو کھا گئی ہے۔ میرال ہوش میں آؤ، کیا اول فول بک رہی ہو؟ وہ اسے کندھوں سے تھامتے جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ میرال ایک دم چپ ہو گئی۔ میرال سچ کہہ رہی ہے لالا، جاسم بولا۔ جاسم، ہاشم سخت نظروں سے اسے دیکھتے بولا۔ مائدہ بھی شوقی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ جانتے ہیں شادی کے بعد میرال کا ہاتھ جلا تھا، وہ بھی ماما نہیں کیا تھا۔ میرال نے آج تک کبھی ماما سے بدتمیزی تو دور کی بات، پلٹ کر جواب تک نہیں دیا۔ ماما اسے بلا وجہ مارتی تھی، وہ مار کھاتی تھی۔ ماما اسے بھوکا رکھتی تھی، وہ خاموشی سے بھوکا سو جاتی تھی۔ ماما نے اسے ہمیشہ ڈرا کر رکھا، وہ ہمیشہ ڈر کر رہی۔ ماما نے کئی بار شادی کے بعد میرال کو مارنا چاہا، لیکن عفت آنٹی کی وجہ سے ممکن نہ ہوا۔ آپ دونوں کے ہنی مون سے واپسی پر ماما نے سیڑھیوں پر تیل گرایا کہ میرال گر جائے، لیکن عفت آنٹی نے وہ بھی صاف کر دیا۔
لیکن کل ہوا حادثہ۔ میں یہ سوچ ہی نہیں سکا کہ میری ماں نفرت میں اس قدر اندھی ہو جائے گی کہ وہ اپنی ہی اولاد کی اولاد کا بچہ کھا جائے گی۔ ہاشم اور کبیر صاحب یہ سب سنتے صدمے میں چلے گئے۔ ہاشم کی گرفت اس کے قدوں پر ہلکی ہوئی۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، میں نہیں جانتی تھی کہ میرال امین سے ہے۔ قبول کر لے ماما کہ آپ نے کبھی بھی میرال کو اپنی بہو تسلیم کیا ہی نہیں۔ چچا چچی کے انتقال کے بعد سے میرال آپ کے پاس ہے، لیکن آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنی بیٹی نہیں سمجھا۔ اسے ہمیشہ اپنی نفرت کا نشانہ بنایا۔ میں بھی اسے تنگ کرتا تھا، لیکن جب اس کی نسبت لالا سے طے ہوئی تو میں بھی اسے بابی سمجھنے لگا تھا۔ یہی سوچ کے کہ میں نے بابا سے کہا کہ آپ ان دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں، شاید ماما کا رویہ بھی میرال کے ساتھ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی یہ۔ مجھے میرال کو اس گھر کی بہو نہیں بنانا چاہیے تھا، بلکہ اسے کسی اور جگہ شفٹ کر دینا چاہیے تھا تاکہ وہ خوش تو رہ سکے۔ بولتے بولتے جاسم کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ہاشم یہ سب سنتے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ مائدہ بیگم صوفے پر بیٹھتے رونے لگی۔ میرال بھی رو رہی تھی۔ کبیر صاحب دنگ سے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھے۔ اس سب کے کچھ دن بعد ہی ہاشم میرال کو لے کر الگ ہو گیا۔ مائدہ بیگم بہت روئی، بہت روکا، لیکن ہاشم کا صرف یہی کہنا تھا کہ وہ انہیں چھوڑ نہیں رہا، بس الگ ہو رہا ہے تاکہ ماں کے ساتھ بیوی کو بھی خوش رکھ سکے۔ میرال کو اس نئے گھر میں آئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ ان دنوں میں ہاشم نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، لیکن وہ ابھی تک اس غم سے نکل نہیں پائی تھی۔ میرال میرال، وہ آوازیں لگاتا لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ جی، وہ کھڑے ہوتے بولی، یہ دیکھو آج میں تمہارے لیے کیا لایا۔ وہ ایک شاپر سامنے کرتا بولا، کیا ہے یہ؟ اس نے شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ آئس کریم؟ ہاں، میں نے سنا ہے کہ آئس کریم کھانے سے موڈ ٹھیک ہوتا ہے، تو میں آج تمہارے لیے آئس کریم لایا ہوں۔ کل بھی آپ نے یہی کہا تھا۔ وہ آئس کریم کا ڈبہ نکالتے بولی، وہ تو گول گپے تھے، یہ آئس کریم ہے۔ وہ اپنا کوٹ اتارتے کف موڑتے بولا۔ ملازمہ نے آتے 2 بول ڈشیں اور چمچے ٹیبل پر رکھیں۔ آج آپ دیر سے آئے؟ ہاں، وہ دراصل ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں تو پہلے گھر گیا تھا، ان سے مل کر آیا ہوں۔ آئس کریم نکالتے اس کے ہاتھ تھمے۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جب تک تم انہیں معاف نہ کر دو میں تمہیں ان سے ملنے کا نہیں کہوں گا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے بولا، اس کے بعد بھی اگر تم نہ ملنا چاہو تو تم پر کوئی زبردستی نہیں۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتے بولا۔ میرال کی آنکھیں نم ہوئی۔ ہاشم ایک میچور انسان تھا، اسے بیوی اور ماں دونوں کے حقوق پورے کرنے آتے تھے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ آئس کریم موڈ اچھا کر دیتی ہے۔ میرال کو آئس کریم کھاتے مسکراتے دیکھ کر ہاشم بولا۔ میرال ہنس پڑی۔ پیارے ناظرین، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔